اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا سبق سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے 40 اور یہی رکوع نمبر 5 ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 یعنی 35۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 10 صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلم اور مومن کا لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال کیا ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اس نے زبانی تو اقرار کر لیا، لیکن مومن وہ تب بنے گا جب اپنے دل میں ان تمام باتوں کی تصدیق کرے اور اسلام کے احکام کو مانے۔ پھر اس کے آگے جو صفات بالترتیب بیان ہوئی ہیں وہ ایک مومن کے کردار کا حصہ ہونی چاہیے۔ یہاں پر مردوں اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب کیا گیا ہے۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں عام طور پر مردوں کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے، عورتوں کا ذکر کم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں عورتوں دونوں کو مخاطب کر کے ان کی صفات علیحدہ علیحدہ بیان فرمائیں، اور اس سے یہ بھی وضاحت مقصود تھی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو عمل مرد کریں گے ان کو بھی پورا بدلہ دیا جائے گا اور پورا اجر دیا جائے گا، اور وہی اعمال جب عورتیں کریں گی تو ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 36 یعنی 36۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اس آیت سے ایک بالکل نیا موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ احزاب کے تعارف میں بتایا تھا کہ اس سورت میں منہ بولے بیٹوں سے متعلق احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا اس آیت میں ویسے تو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب رسول اللہ کوئی کام کا حکم دیں تو اسے ماننے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہ کرو، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے شان نزول میں حضرت زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کے نکاح سے متعلق حکم موجود ہے۔ اصل میں حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے سوچا کہ ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر رشتہ بھیجا گیا تو ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایک آزاد اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔
وہ اپنی بہن کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال ایک غلام کا معاشرے میں وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک آزاد خاندان سے تعلق رکھنے والے انسان کا یا شخصیت کا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو ان کے بھائیوں نے اور خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ رشتہ قبول کر لیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ آیت نمبر 37 یعنی 37، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَمَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر جب زید نے ان سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی ان کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی بہت زیادہ چل نہ سکی۔ اس کی وجہ دونوں کے خاندانوں میں موجود طبقاتی فرق تھا، اور بار بار حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس کام سے روکا کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو، زینب کو طلاق نہ دو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر یہ طلاق واقع ہو گئی تو منافقین کی طرف سے باتوں کا ایک طوفان اٹھے گا جس کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ محمد نے کیسی بے جوڑ شادی کروائی جو زیادہ عرصے چل نہ سکی۔ لیکن اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زوجنا کہا کہ لفظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے خود فرما دیا، جبکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی اور ان کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ ہی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر زینب رضی اللہ عنہا سے میرا ذکر کرو، اور اس کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید سے کہا زینب سے میرا ذکر کر۔ زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھیں۔ میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھ سکا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئیں تو قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اذن یعنی بغیر ان کی اجازت کے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ آیت نمبر 38 یعنی 38، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اور پیغمبر پر اس میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے
کہ تمہارے دل میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ چونکہ عرب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا مانتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک ان کی متعلقہ بیویوں سے نکاح کرنا حرام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا مطلب یہ تھا کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اس کام سے مقصود یہ تھا کہ اس جاہلانہ رواج کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ کام نہ کرتے اس رسم کا خاتمہ کیا نہ جا سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کروا دیا تاکہ کسی کے بھی دل میں کسی طرح کا شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ آیت نمبر 39 یعنی 39، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اور جو خدا کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کیجئے جو ہمارا حکم ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریے۔ ان سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں کا حساب اللہ تعالیٰ خود ہی لے لے گا۔ ان منافقین کا کام صرف باتیں بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرواہ ہرگز نہ کریں اور حکم الہی کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لینے کے لیے اور ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بڑی واضح دلیل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور جو کوئی بھی آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بہت سی احادیث بھی تواتر سے موجود ہیں، اور اس ضمن میں آپ کے سامنے 2 یا 3 احادیث جو ہیں وہ سنا دیتی ہوں آپ کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور اگلے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب آراستہ پیراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں آتے جاتے اور تعجب کرتے ہیں کہ اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر نبی حکومت کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، البتہ میرے بعد کثرت سے خلفاء پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث اور اس سے پچھلی حدیث دونوں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 گروہ آپس میں نہ لڑیں، دونوں میں بڑی جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں، یعنی ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والا کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی تھا اور نہ آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے تو وہ آپ کی زندگی میں ہی بچپن میں وفات پا چکے تھے، لہٰذا نبوت وراثت کے ذریعے بھی منتقل نہیں ہو سکتی۔ اب میں آپ کے لیے سبق کی مشق میں موجود الفاظ اور ان کے معنی دہرا دیتی ہوں۔
پہلا لفظ ہے القانتاتی، اس کا مطلب ہے مطیع و فرما بردار عورتیں. پھر ہے المتصدقین، اس کا مطلب ہے صدقہ دینے والے. الخیارۃ اختیار. امسک تو روک رکھ. تخفی تو چھپاتا ہے. مبدی ظاہر کرنے والا. وطورن حاجت. خاتم النبیین آخری نبی. آپ نے اپنے رجسٹرز میں ان الفاظ کے معنی اور مشق میں دیے گئے سوالات اور ان کے جوابات لکھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم.